السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اما بعد، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، لاتعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل قدر میرے عزیز ساتھیوں، اور انتہائی ادب اور احترام کے لائق ماؤں اور بہنوں، نصیحت کے طور پر اور اپنی ذاتی تربیت کے لیے چند ایک باتیں ہیں جو میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا جو دورانیہ ہے 35 سے 40 منٹ ہیں جو میں آپ کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ مرشد کامل کے جس عنوان پر آج کا آپ کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، اسی پر ہی میں بات کروں گا۔ مرشد معروف کلمہ ہے، ہر ایک کے ذہن پہ جب بھی اسے سنائی دیتا ہے تو اسے سمجھ بھی آتا ہے کہ مرشد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ رہنمائی کرے، وہ ہمارا ہادی ہو۔ عرب لوگ بھی مرشد کا کلمہ عربی میں جب استعمال کرتے تھے، اور اب بھی کرتے ہیں، جب سمندروں میں بڑے جہاز کو چلانے والے کو آج بھی مرشد ہی کہتے ہیں، کیونکہ وہ مسافر جو اس کے ساتھ سفر کرنے والے ہوتے ہیں وہ سارے اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں کسی ٹھیک راستے پہ، ٹھیک سمت پہ لے کے جائے گا۔ یہاں تو سڑکیں ہیں، وہاں تو سڑک بھی نہیں ہے، پانی کے اوپر تیرتے ہوئے جہاز کو جو لے کے جا رہا ہے اسے عربی میں مرشد کہتے ہیں۔ اور اگر ہم عام اپنی زبان میں دیکھیں تو رہنما کو کہتے ہیں، ہادی کو کہتے ہیں، جو نہ صرف ہمیں رہنمائی کرے بلکہ یقینی اور حتمی کوئی رہنمائی ہمیں کرے۔ لیکن یہاں پر مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے ساتھ کامل بھی لکھ لیا۔ کامل لکھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ یہاں جتنے بھی مرشد ہم بناتے ہیں وہ دنیا کے اندر تو کچھ نہ کچھ آپ کی رہنمائی کر ہی دیتے ہیں، لیکن مرشد کامل صرف ایک ہی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اگر آپ ان کی رہنمائی کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی کے اوپر چلتے ہیں تو آپ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ اس سے پہلے کہ میں بات کے سلسلے کو مزید آگے لے کے چلوں، ایک دو واقعات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں اور صحیح السند ہیں، ان کو ذرا آپ سن لیں تاکہ میں اپنی بات کو آسان انداز میں اور آسان طریقے سے سمجھا سکوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے۔ مدینہ طیبہ کا یہ واقعہ ہے۔ ابھی آپ باغ کے اندر داخل ہی ہوئے تھے تو ایک اونٹ آپ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ لپکا اور قریب آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کی جو کیفیت اور حالت، جو تکلیف اور جو تکلیف کا احساس اس اونٹ کے دل میں تھا، اس نے فوری طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے ایک
شکوہ اور ایک شکایت رکھ دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی گردن کے قریب جا کے ہاتھ رکھا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ اونٹ بڑا پرسکون ہو گیا۔ آپ نے فوری طور پہ فرمایا یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھتا ہوا آیا اور اس نے کہا جی یہ میرا ہے۔ میں ایز اے طالب علم کبھی کبھی علماء کی موجودگی میں یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو لگا کہ پتہ نہیں حضور کو چاہیے اونٹ اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ کس کا ہے، تو پتہ نہیں فوری دے دیتا۔ جب وہ قریب آیا تو آپ نے فرمایا تیرے اونٹ نے مجھے شکایت کی ہے اور تیرا اونٹ یہ کہتا ہے کہ تم اسے کھانے کے لیے کم دیتے ہو اور اس پہ بوجھ زیادہ رکھتے ہو۔ مجھے صرف یہاں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑنا ہے، ایک جانور کو بھی پتہ ہے، ایک جانور کے بھی علم میں ہے، اور اللہ نے اس کے دل میں یہ ودیت کر دیا ہے یا اس کے دل میں ڈال دیا ہے، اگر اللہ نہ ڈالے تو انسانوں کے دل میں نہ ڈالے، اور اس نے ڈال دیا ہے ہم جیسے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ وہ مرشد ہے جو آپ کی تکلیف کا حل نکال سکتا ہے، جو آپ کو تکلیف ہوگی۔ مرشد کامل کا مطلب ہی یہ بنتا ہے جو آپ کے دل میں تکلیف اور دکھ اور غم ہے، جب آپ اس کی بات مانیں گے تو آپ کا دکھ اور غم سارے کا سارا ختم ہو جائے۔ آخری مکالمہ رہا ہے لیکن وہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں، دوسری روایت کو سن لیں آپ، اور یہ روایت میں صحیح مسلم سے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بازار میں تھا اور میں نے اپنے غلام کو مارنا شروع کر دی۔ مارتے مارتے غلام کو مجھے پیچھے سے کسی نے میرے نام کے ساتھ پکارا کہ ابو مسعود میری بات سنو، اور میں اتنا غصے میں تھا کہ میں یہ معلوم ہی نہیں کر سکا کہ آواز دینے والا کون ہے، اور جب مجھے پھر سے آواز دی گئی تو میں نے جب دیکھا مڑ کے تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا کوڑا اسی وقت زمین پر گرا دیا اور شرمندہ ہو کے کھڑا ہو گیا، تو آپ نے قریب ہو کے مجھے کہا کہ ابو مسعود اس پر جتنا تیرا اختیار ہے اس سے کئی گنا زیادہ اختیار تیرے بارے میں تیرے رب کے پاس ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے کا میں مقصد آپ کو بتاتا ہوں۔ مرشد اصل میں اس کو بھی کہتے ہیں جو آپ کو کسی بڑے کی طرف لے جائے جس سے پھر کوئی بڑا آپ کو نہ ملے، اور اس کے اندر آپ کی تکلیف کا مداوع بھی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بازار کے اندر بھی ایک غلام کے بارے میں بھی اپنے ساتھی کو فوری طور پر رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ جس کو تم جتنا مار رہے ہو اس پر میں خاموش نہیں رہ سکتا، مجھے اس دنیا کے انسانوں کے غم کا مداوع کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لہذا اتنی خوبصورت بات مرشد کامل ہی کر سکتا ہے کہ جتنا تو اس پہ قدرت رکھتا ہے اس سے زیادہ قدرت تو اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رکھتا ہے۔ آخری مکالمہ ہو رہا تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور وہ قرآن کریم میں ہے اس لیے میں اس طرح سے بیان کر رہا ہوں۔ اس مکالمے کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے نا وہ یہ تھی کہ آپ زمین پہ جا رہے ہیں اور زمین کا ماحول اور آسمان کا ماحول یقیناً ایک جیسا نہیں ہوگا، اور یہاں تو آپ جنت سے بھی ساری سیر کر چکے ہیں تو زمینی حالات جو ہے نا وہ ذرا اور طرح کے ہیں، لیکن ایک تحفہ ضرور دیا، اور وہ تحفہ یہ دیا کہ آپ زمین پر جائیں، آپ کو ہم کھانا بنانے کا طریقہ نہیں بتائیں گے، ہم آپ کو گھر بنانے کا بھی طریقہ نہیں بتائیں گے، یہ سب چیزیں ضرورت کے ٹائم پہ انسان کر ہی لیتا ہے۔ آپ کو بتانے کی بات یہ کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی میری طرف سے آپ لوگوں کو رہنمائی ملتی رہے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جو بھی اس رہنمائی کو
اتباع میں بدلتا جائے گا اور اس پہ چلتا جائے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سب سے بڑا فائدہ اس کو یہ ہوگا زندگی کے خوف ختم ہو جائیں گے، آنے والا غم ختم ہو جائے گا۔ البتہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک علیحدہ سے تقریر ہے، لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر اشارہ ضرور کروں گا آپ کو، اگر آپ تھوڑی سی بھی توجہ کریں گے۔ شیطان نے ساری زندگی جو اس کی ہے اور جو بعد میں جیے گا، شیطان کی سب سے بڑی جنگ یہ رہی ہے کہ وہ ہمارے اور ہمارے مرشد کے درمیان میں کوئی ایسا معاملہ کر دے کہ اس رہنمائی کو ہم اپنے تک نہ پہنچنے دیں، اور وہ رہنما کو ہم تک نہ پہنچنے دے، وہ مرشد کو ہم تک نہ پہنچنے دے۔ اس کے لیے شیطان نے شروع دن سے لے کے ابھی تک اور بعد میں یہی کوشش کرتا رہے گا کہ کبھی کسی کو کسی ہادی کی سمجھ نہیں آنی چاہیے۔ تو آتی زمین پہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو کبھی کبھی تو ہم سوچتے ہیں نا کہ ابھی تو انسان نے دیکھا بھی نہیں تھا انسان مرتا کیسے ہے، تو انسان نے قتل کیسے کر دیا۔ شیطان کا سب سے بڑا پہلا وار ہمارے اوپر یہ تھا، انسانوں پر، کہ ان کی نسل کو تو میں بڑھنے ہی نہیں دوں گا، کہ کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلے ہی قابیل سے حابیل کو قتل کروا دیا۔ مجھے کبھی کبھی قابیل اور حابیل کا یاد نہیں رہتا تھا کہ قتل کس نے کیا۔ تو ایک عالم دین تھے، وہ نوجوان عالم دین تھے، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے ایک طریقہ ایجاد کیا ہوا ہے، میں قابیل جب کہتا ہوں تو کاف سے میں قاتل بنا لیتا ہوں، اور جب میں حابیل کہتا ہوں تو اس سے میں ہدایت کی طرف لے جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، پھر سے مجھے بھولا نہیں، قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا۔ اور یہ قرآن کریم میں آپ پڑھ کے دیکھیے گا، آپ حیران ہوں گے کہ اس کے نفس نے اس کو بڑی ملامت کی کہ قتل تو کر دیا ہے، اس کو کرنا کیا ہے آگے؟ یوں چھوڑ کے بھائی کو جانے کو دل نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا تھا ہم آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر بعث اللہ غراباً، اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو فوری طور پہ بھیجا، اور یبحث فی الارض، وہ زمین کو قریدنے لگا، اس نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، اور قابیل کو سمجھ آ گئی۔ میں یہ جملہ اس لیے بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ انسانوں پر اتنا کریم ہے کہ اگر انسان نے کچھ غلط بھی کیا ہے لیکن پھر بھی اس کی رہنمائی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بند نہیں کیا، کبھی بھی بند نہیں کیا۔ اور جب شیطان نے دیکھا کہ یہ بھی معاملہ میرا حل تو نہیں ہوا، انسانی نسل تو پھیل رہی ہے، کثیر تعداد میں مرد ہیں اور کثیر تعداد میں عورتیں، تو اس نے کہا نوح علیہ السلام کے دور میں بت پرستی کا زمانہ اس نے شروع کروا دیا۔ اس کو لگا کہ ان کے مرشد کے اور ان کے درمیان میں کچھ ایسا کر دوں کہ ان کی وہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے نا، جو مرشد کامل ان کو دیتے رہیں گے انبیاء کی صورت میں نے کسی نہ کسی طرح اس کو تو خراب کرنا ہی کرنا ہے۔ سو اس نے پوری کوشش کی اور بت پرستی کو کھڑا کیا، لیکن وہاں سیلاب آنے کے بعد وہاں پر بھی ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے تیسرا قدم یہ اٹھایا تاکہ ہدایت کے اور ہمارے درمیان میں کوئی گیپ آ جائے، تو اس نے شروع یہ کر دیا کہ جو بھی نبی، جو بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو کوشش کروں گا کہ آنے سے پہلے ہی ان کو میں قتل کروا دوں، دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کو۔ لہذا صرف بنی اسرائیل میں 200 سے زائد انبیاء کو اس نے قتل کروایا، 200 سے زائد انبیاء کو۔ وہ سارے کے سارے مرشد کامل تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن 200 انبیاء کا قتل صرف بنی اسرائیل میں ہوا تاکہ آپ کو ہدایت دینے والا کوئی نہ ملے۔ جب اس بات پر بھی ناکام ہوا تو اس نے کوشش کی ان کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے۔ آپ سورت پڑھ لی قرآن مجید 136 مقامات پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، اور اس نے پوری کوشش کی اور صرف فرعون کے دور میں 100 سے زائد بچے قتل کروا دیے تاکہ اس میں کوئی موسیٰ پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد سوچنے لگا کہ یہ بھی کام ہو گیا
تو بعد ازاں اس نے یہ معاملہ دیکھ لیا کہ کوشش کرتے ہیں جس نطفے سے یہ ہادی اور رہنما اور مرشد پیدا ہوتے ہیں نا، میں کسی طریقے سے اس نطفے کو میں کرپٹ کر دوں تاکہ یہ سارا معاملہ ویسے ہی ختم ہو جائے۔ اب نوجوان ذرا توجہ کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ سورہ یوسف کو بڑے اچھے انداز میں ہم پڑھتے تو ہیں لیکن یاد رکھیے گا سورہ یوسف کے اندر یہ پورا اس کا پلان تھا کہ کسی طریقے سے یوسف علیہ السلام ایک ایسے معاملے میں آ جائیں جس سے ان کا نطفہ کرپٹ ہو جائے، اور جس کا نطفہ اپنا کرپٹ ہو جائے وہ تو کبھی بھی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اب سوچئے گا اللہ تعالیٰ نے بنا ہاتھ لگائے تمام دروازوں کو اللہ تعالیٰ نے کھولا اور یوسف علیہ السلام کو وہاں سے بچا کر بالکل کال کوٹڑی کے اندر بھی لے گئے اور انہیں وہاں پہ محفوظ بھی رکھا، اور بعد میں وہاں سے نبوت اور رسالت کا کیسا اللہ تعالیٰ نے سلسلہ جاری کیا۔ یہاں پر بھی شیطان ناکام ہوا تو اس کے بعد اس نے ایک اور حربہ اختیار کیا کہ اللہ نے درمیان میں ایک چھوٹا سا جواب دے دیا تھا اس کو، جس نطفے کو تو کرپٹ کرنا چاہتا ہے اور تجھے لگتا ہے کہ اس نطفے سے ہی نبی پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو بنا باپ کے پیدا کر دیا۔ اور بنا باپ کے پیدا کرنے کا بنیادی ایک میسج یہ تھا کہ تم کتنے نطفے کرپٹ کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے بنا والد کے عیسیٰ بن مریم کو تخلیق کیا۔ اور میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں قوم کا کلمہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ لگتا ہے۔ قرآن کریم میں 25 انبیاء کا تذکرہ خیر ملتا ہے، اکثر و بیشتر کے ساتھ قوم کا کلمہ لگ جاتا ہے، لیکن جب بھی کبھی عیسیٰ بن مریم کا نام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھ قوم کا کلمہ نہیں لگنے دیتے۔ قوم باپ کی طرف سے ہوتی ہے، قوم والد کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر ایک بار بھی عیسیٰ بن مریم کے ساتھ قوم کا کلمہ لگ جاتا تو والد ثابت ہو جاتا۔ اللہ نے قوم کا کلمہ، عیسیٰ بن مریم کا نام قرآن کریم میں 25 مقامات پر آتا ہے، لیکن کسی ایک جگہ پر بھی قوم کا کلمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لگنے دیا۔ اور صحیح بخاری کی وہ روایت ذہن میں رکھیں جہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر صرف 2 لوگ ایسے ہیں جن کی پیدائش کے اوپر شیطان ان کو چھو نہیں سکا، ان میں ایک مریم ہے، ایک عیسیٰ بن مریم ہے۔ اور جب یہ بھی نہیں نہ کر سکا تو اس نے کہا ان کو قتل کروا لیتے۔ پھر قتل کے اس نے سارے اسباب مہیا کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، نہ تو تم اسے قتل کر سکے اور نہ ہی تم اسے سولی پہ چڑھا سکے، اور ہم نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور تب بھی جا کے شیطان ناکام ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ معاملہ تو جو ہے نا میرا، وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا، جو میں چاہتا تھا وہ نہیں ہو سکتا، جو میرا ارادہ تھا اس ارادے میں میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد میں آ رہا ہوں مرشد کامل کی طرف۔ 600 سال گزر گئے، 6 صدیاں بیت گئی، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ ایک بار کسی ایک شیطان نے بڑے شیطان سے کہا کہ اب جب کبھی آسمان پہ جاتے ہیں نا، وہاں سے بڑے عجیب قسم کے معاملات ہیں، ہمارے جنات کو جلایا جاتا ہے، شعلے لگتے ہیں اور تکلیف ہوتی ہے، ہماری زبان میں کہتے ہیں کوئی ہائی الرٹ ہو گیا، ہمیں سمجھ نہیں آتی اوپر کیا ہو رہا ہے۔ سورۃ جن کے اندر ایک اشارہ ہے، تو ان کو بڑے شیطان نے کہا میں یہ تو نہیں جانتا کہ کیا ارادہ ہے اللہ کا، لیکن 2 میں سے کوئی ایک ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، یا تو زمین والوں پر عذاب آنے والا ہے یا کوئی رشد و ہدایت کا کوئی ہادی آنے والا ہے۔ وہ 6 صدیوں کے بیچ میں بھی شیطان ایک دن بھی نہیں بھولا کہ ایک منظر نامے میں کسی ہادی کا آنا ضروری ہے، لہذا یا تو عذاب آنے والا ہے کہ ہم گمراہ اتنے ہو گئے ہیں، اور یا پھر کوئی ہادی اور رہنما آنے والا ہے۔ تو جب اس کو پتا چلا نا کہ یہ کوئی معاملہ ہونے والا ہے، تو جیسے کسی کو ہوم ورک نہیں ملتا، اس نے کہا سوچو یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو کسی نے اس کو بتایا کہ آپ ہمیں بتائیں ساری زندگی اسحاق علیہ السلام کی نسل کے پیچھے تم لگے رہے، ساری زندگی حضرت اسحاق کی نسل پر تم نے کام کیا، لیکن حضرت اسماعیل کی نسل پر تو کبھی تم نے توجہ ہی نہیں کی۔ جب میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس نے سوچا کہ اس کی نسل کہاں ہو سکتی ہے، تب جا کے اس نے سوچا کہ اس کی نسل
مکہ میں سارے کے سارے قریشی ہاشمی وہاں پر ہیں اور یہ سارے کے سارے حضرت اسماعیل کی نسل ہیں۔ یہاں میں علماء سے بڑی معذرت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میں جب الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں پڑھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے، الم یجعل کیدہم، کہ ہم نے ان کی خفیہ مخفی تدبیر کو ہم نے کیسے ناکامی میں بدل دیا۔ تو میں سوچتا تھا جب وہ مخفی تدبیر تھی تو پھر ہم تو کہتے رہتے ہیں کہ وہ ابرا جو ہے نا قبلہ ڈھانے آیا تھا، کعبے پر وار کرنے آیا تھا، پھر مخفی کون سی رہ گئی؟ ہو سکتا ہے اس معاملے میں آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں، ضروری بھی نہیں ہے، لیکن آپ تک پیغام دینا اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے مرشد کامل کو اگر سمجھنا ہے تو سمجھیے شیطان کی سب سے بڑی جنگ رہی یہ ہے کہ ہم تک رشد و ہدایت کے دروازے نہ کھلیں، لہذا شیطان نے پورا پروگرام جو بنایا تھا اس سورت فیل کے جملے پر غور کیجئے گا۔ میں سوچتا تھا پورے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی قوم کو عذاب نہیں دیا جب تک اس نے جرم نہیں کیا۔ پورے قرآن میں واحد یہ ابرا ہے، اس نے گناہ بھی نہیں کیا، سزا اس کو پوری مل گئی۔ بیت اللہ ڈھا دیتا تو ہم کہتے بیت اللہ چونکہ گر گیا ہے لہذا اس کو سزا ملی ہے تو ٹھیک ہوا، بیت اللہ گرانے سے پہلے تو وہ خود مر گیا تھا۔ کبھی سوچئے گا کہ وہ جو صحرا کے اندر 80,000 کی فوج لے کر آیا، 80 ہاتھی لے کر آیا، یا 60,000 کی فوج لے کر آیا، 80 ہاتھی لے کر آیا، صحرا میں اونٹ اچھا چل سکتا ہے یا ہاتھی اچھا چل سکتا ہے؟ اچھا لوگ کہتے ہیں نہیں بیت اللہ کی عظمت بہت ہے لہذا قریب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو مار دیا تھا۔ میں کہتا ہوں اس کے بعد بیت اللہ ایک سے زیادہ مرتبہ جنگی بنیادوں پر گرایا گیا لیکن کوئی ابابیل نہیں آئی۔ اس کا حجر اسود کتنے عرصے تک بحرین میں پڑا رہا، کوئی ابابیل نہیں آئے۔ تو کیا ایسا معاملہ تھا جو اللہ کہتے ہیں کہ مخفی تدبیر ہے؟ اب ذرا سوچئے گا جو بات میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں، شیطان تو جنگ لڑ ہی رہا تھا اور اس کی جنگ تو جاری تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ کوئی مرشد کامل پیدا ہو سکتا ہے اور حضرت اسماعیل کی نسل تو یہاں پر جمع ہے، اسے یہی پتا تھا یہاں پر جو ہونے والا ہے ہونے والا ہے، پھر جا کے ابرہ کو انسانی شکل میں جانا، وہاں سے اس کو ابھارنا، پھر ابرہ کی فوج کو تیار کروانا، پھر مکہ پر حملہ کروانا۔ اس کا ارادہ ہی یہ تھا کہ مکہ کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں تاکہ کوئی ہادی، کوئی مرشد کامل، کوئی رہنما اس سرزمین پر پیدا نہ ہو جو انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی کرتا ہو، ایسا کوئی مخلوق میں کوئی انسان پیدا نہ ہو۔ آپ سب کو معلوم ہے وہ جب قریب آیا اللہ نے اسے غرق کیا، اس پر میں بات ہی نہیں کرتا کیسے غرق کیا، لیکن روایات میں آتا ہے 24 دن کے بعد یا چند ماہ کے اندر اندر اسی مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ دراصل اس کا ٹارگٹ ہی یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا ہونے سے پہلے انہیں ختم کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم یجعل کیدہم، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہم ان کے مخفی تدبیر کو کیسے ناکام کیا؟ بیت اللہ گرانا بھی مقصد ہوگا لیکن جو مخفی تدبیر ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے عیسیٰ بن مریم کو پیدا ہونے سے پہلے قتل کرنے کے سارے معاملے کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو بنا باپ کے پیدا کر لیا، پھر قتل کرنے کے ارادے ہوئے، اللہ نے زندہ اٹھا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا ہونے سے پہلے عام الفیل کا سال سب کو پتہ ہے، سب کے علم میں ہے کہ اسی سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے جب بیت اللہ کو ختم کرنے کے اور مکے کی سرزمین کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹانے کے سارے ارادے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ رکھا، ہم مرشد کامل کو پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ سو آپ غنیمت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا ہے اور آپ ان کو مرشد کامل مانتے ہیں۔ لوگوں کو تو یہاں مرشد کامل بھی بڑے عجیب عجیب مل جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ چلے گئے تو مدینہ کا نام ابھی یثرب ہی تھا، اور وہاں کا واقعہ ہے اور صحیح بخاری کے اندر ہے۔ صحیح بخاری میں یہ دونوں واقعات ایک ساتھ ہیں لیکن میں ایک واقعہ بیان کرنے کا وقت مجھے ہے کہ میں وہ بیان کر لوں آپ کے ساتھ۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے تو دور کسی علاقے میں ایریا میں ایک آدمی اپنی بکریاں لے کے
گیا اور اس کی بکری کو کسی بھیڑیے نے اٹھا لیا، اور جب بکری اٹھا لی تو وہ بھاگتا رہا اس کے پیچھے اور اس نے اسے پکڑ لیا۔ تو بھیڑیے نے اس سے کہا تھا اللہ تتق اللہ اتنزع رزقا مما ساقہ اللہ الیہ، تجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا کہ تم نے مجھ سے وہ رزق چھین لیا جو میرے رب نے میری طرف دھکیل دیا تھا؟ تو اس نے کہا یہ کیسا عجیب بھیڑیا ہے، یکلم کلام الانس، ایسی بات کرتا ہے جیسے انسان ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو بھیڑیے نے اس سے کہا تجھے تعجب ہے کہ میں تجھ سے انسانوں کی طرح بات چیت کر رہا ہوں؟ الا اخبرک باعجب من ذلک، میں تجھے اس سے بھی تعجب کی بات بتاتا ہوں۔ تو وہ تو پہلے ہی تعجب میں تھا، اس نے کہا جی اس سے بڑی تعجب کی اور بات کیا سنا سکتا ہے یہ؟ تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیسرب یخبر الناس بما قد سبق، سارا دن بکریاں چراتے ہو، یسرب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ان کے پاس سابقہ قوموں کی خبریں بھی موجود ہیں، آپ کو کبھی ان کو بھی ملنا چاہیے۔ اس نے ریوڑ اکٹھا کیا، گھر باڑے میں چھوڑا، سیدھا یسرب میں گیا، حضور سے ملاقات کی، سارا قصہ بیان کیا، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ بھیڑیے نے تم سے بات کی۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ بھیڑیا تجھ سے ہم کلام ہوا، اور پھر سارا قصہ صحابہ اکرام کو سنایا۔ صرف اس میں کہنے کی یہ بات ہے، ایک بھیڑیے کو بھی کم از کم اتنا تو معلوم ہے، اگر کسی انسان کی رہنمائی کوئی کر سکتا ہے، اگر کوئی انسان کسی کو کامیاب کر سکتا ہے، اگر کوئی ٹھیک راستہ بتا سکتا ہے تو وہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ایک بھیڑیا اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ان انسانوں سے 1000 درجہ بہتر ہو جائے گا جن کو زندگی میں ابھی تک یہ بھی نہیں پتا چلا کہ سب سے بڑی کامیابی آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے وابستہ ہو کر ملے گی۔ وہ پتہ نہیں کہاں اپنے اپنے امام ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں مسائل میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم پورا یقین رکھتے ہیں کہ مرشد کامل ہونے کے اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے، اور آپ نے ہمیں ہر اعتبار سے، جو میں نے شروع میں بات کی کہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی کے اصول وضع کیے، اور ہر جگہ پر آسانیاں پیدا کی، اور لوگوں سے حد الامکان بوجھ کم کیے۔ آج کے معاشرے میں جو مرشد ہوتے ہیں وہ بوجھ ڈالتے ہیں، معذرت کے ساتھ وہ بوجھ ڈالتے ہیں، اور جو ہمارے مرشد کامل ہیں میں بوجھ وہ اتارتے ہیں۔ یہ بڑا فرق ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں بوجھ لوگوں کے اتارے، لوگوں پر ڈالے نہیں ہیں۔ جیسے آپ مسجد میں تشریف فرمائے سارے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا تھا کہ کوئی بھی عورت اگر آ کر آپ سے یہ کہہ دے کہ میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں تو آپ اسے اپنے نکاح میں رکھ لیں۔ ایک عورت نے آ کے یہی عرضی پیش کر دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے حاجت نہیں ہے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے آپ کو حاجت نہیں ہے تو آپ میرے ہی نکاح کروا دیں۔ یہ مرشد کامل ہیں، بوجھ کم کرنے جا رہے ہیں۔ اور جب کہا کہ حق مہر میں کیا دو گے تو وہ آرام سے بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا گھر میں جاؤ اور اس روایت کو تھوڑا سا غور کیجیے گا، میں اپنے علم کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، اگر غلط ہو تو اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ کا پورا حق ہے۔ آپ نے اس صحابی سے کہا گھر میں جاؤ، تلاش کرو، کوئی انگوٹھی ڈھونڈ کر لے آؤ، چاہے تجھے لوہے کی مل جائے۔ اس روایت کے اسلوب سے مجھے لگتا ہے کہ ایک بار وہ صحابی گھر چلا گیا، پھر وہ واپس آیا۔ حالانکہ ہر بندے کو اپنے گھر کے حالات کا پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے۔ تابع داری کی انتہا میں نے دیکھی کہ اس نے کہا، کیونکہ حضور نے کہا ایک بار جاؤ ڈھونڈ کے آؤ، اس تابع داری کی انتہا ہے کہ وہ ایک بار چلا گیا۔ پھر واپس آ کے عرض کرتے حضور میرے گھر میں کوئی انگوٹھی نہیں ہے، لوہے کی بھی انگوٹھی نہیں ہے، میرے پاس ایک چادر ہے تیمت۔ آپ نے کہا وہ تو اگر دے دے گا نہ تیرے کام کا نہ اس کے کام کا، کچھ صورتیں یاد ہیں؟ تو اس نے کہا جی مجھے کچھ صورتیں یاد ہیں۔ آپ نے کہا چلو وہ صورتیں بعد ازاں اس کو یاد کروا دینا۔ اسی مجلس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح پڑھا دیا، شادی کروا دی، ایک گھر آباد کر لیا۔ مرشد کامل بوجھ کم کرتے ہیں، جو آج کل کے مرشد ہیں یہ بوجھ ڈالتے ہیں۔ مرشد کامل کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ آپ سے بوجھ کم کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک صحابی آگے عرض کرتے ہیں کہ میں اپنا روزہ قائم نہیں رکھ سکا،
آپ نے فرمایا تجھے اتنا اتنا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. طویل واقعے سے ایک حصہ بیان کر رہا ہوں میں اپنے عنوان کے ساتھ ملتا جلتا. تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو اتنی تو کھجوریں نہیں میرے پاس. اور جب تھوڑی دیر بیٹھ گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال آیا تو آپ نے کہا وہ کہاں ہے جس نے کفارہ دینا تھا. اور جب اس کو بلایا اس کا یہ ٹوکرا کھجوروں کا اٹھا کے لے جاؤ اور اپنی بستی میں غریبوں میں تقسیم کر دو. تو اس نے کتنے آسان انداز میں آرام سے کہہ دیا حضور مجھ سے زیادہ غریب اس بستی میں اور کوئی نہیں. آپ نے کہا تم کھجوریں بھی لے جاؤ اپنے گھر میں رکھو, میاں بیوی آرام سے یہ کھجوریں خود کھا لو, اللہ تعالیٰ تیرا یہ گناہ بھی معاف فرما دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا, صحیح بخاری میں آتا ہے, آپ نے کہا کہ آج میرا ارادہ تھا کہ میں نماز کو لمبا کرتا ہوں. اس روایت کا ایک پس منظر بھی ہے تھوڑا سا کہ ایک صحابی نے بعد میں سوال بھی کیا تھا حضور آپ تو تھوڑی لمبی قرات کرتے ہیں, لمبی نماز پڑھاتے ہیں, آج تو بڑی مختصر نماز آپ نے پڑھا دی. آپ نے کہا میرا ارادہ تھا کہ میں آج نماز لمبی نماز پڑھاؤں, لیکن جب میں نے نماز شروع کی ہے نا تو عورتوں والے پورشن میں جہاں عورتیں نماز پڑھتی ہیں اس ایریا سے مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. اور جب بچے کے رونے کی آواز آئی تو میں نے سوچا کہ اگر میں نماز کو لمبا کروں, یہ حضور کی چاہت ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں, لیکن بچے کے رونے کی آواز آئی. آپ نے فرمایا مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں نماز کو لمبا کروں اور اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی والدہ کو تکلیف ہو, یہ مجھے مناسب نہیں لگا, میں نے نماز مختصر کر دی. آپ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ نصف اللیل میں عشاء کی نماز پڑھی جائے, لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میری امت پر مشقت ہو جائے. آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ہر وضو ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازم واجب قرار دے دوں, لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں مشقت نہ ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس اعتبار سے بھی مرشد کامل ہیں کہ زندگی بھر سارے بوجھ اپنے اوپر لیے, لیکن امت کے بوجھ ہمیشہ اٹھاتے رہے, دور کرتے رہے, ہلکے کرتے رہے. ورنہ پتھروں کی بات آپ چھوڑ دیجئے گا, گریبان پکڑنے کی بات آپ چھوڑ دیجئے گا, 87 جنگیں ایک طرف رکھ دیجئے گا, اور وہ جنگیں جن میں حضور خود شامل ہوئے میں ان کی بھی بات نہیں کرتا, میں آپ کی زرہ کی بات نہیں کرتا, دندان کی بات نہیں کرتا, آپ کو پتھر لے گئے آپ گھوڑے سے گرے میں ان کی بات ہی نہیں کرتا. زندگی بھر جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اگر یہ کتاب ہم کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے نا اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ ساری کتاب نبی کریم کے دل پر نازل ہوئی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں سردی کے موسم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسینہ آ جاتا تھا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میرے حجرے میں سردی کے موسم میں آدھی رات کو جبریل آئے, جب ایک عورت اپنا کیس لے کر آئی, جب وہی آئی تو سردی میں بھی آپ کو پسینہ آ گیا تھا. حضرت عباس فرماتے ہیں آپ کے لب کپ کپاتے تھے جب وہی نازل ہوتی تھی. ایک صحابی فرماتے ہیں میرا ران حضور کے ران کے نیچے رہ گیا تھا, وہی کی ابتدا ہو گئی, آغاز ہو گیا, شروعات ہو گئی, میرا ران دبنے لگا. پہلے تو میں نے سعادت سمجھی, لیکن جب زیادہ زور آیا تو میں نے سوچا آج میرا ران ٹوٹ جائے گا. اتنا وزن پڑتا تھا حضور کے بدن پر جب وہی کا نزول ہوتا تھا. صحابہ کرام فرماتے ہم نے آپ کو سواری کے اوپر سوار دیکھا, لیکن جب ہم نے آپ کو دیکھا کہ سواری کو بھی پسینہ آ رہا ہے, آپ کو بھی پسینہ آ رہا ہے, ہم نے بعد ازاں عرض کر لیا حضور اتنا پسینہ آپ کو بھی آیا, آپ کی سواری کو بھی آیا. آپ نے فرمایا سورۃ الانعام کا نزول ہوا ہے, ساری کی ساری سورت آئی ہے, اور پروٹوکول یہ تھا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا تھا جب یہ سورت آئی. صرف یہ وحی کا نزول نبی علیہ الصلوۃ والسلام برداشت کرتے رہے تاکہ آپ لوگوں کی رہنمائی میں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے. اور میں اکثر تقاریر میں, نصیحت میں, واعظ میں, دروس میں جرت کر کے پوچھ لیتا ہوں, لیکن آپ سے نہیں پوچھوں گا, آپ بے فکر رہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عمر تھی جب اسلام لائے اور کتنی عمر تھی جب وہ دنیا سے کوچ کر گئے. اکثر جواب صحیح نہیں آتا معذرت کے ساتھ, اب پتہ نہیں کچھ تھوڑا تھوڑا یاد ہو گیا ہے. 18 سال کے تھے جب مسلمان ہوئے, 18 سال میں تو ہمارا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے. 18 سال کے تھے معاذ بن جبل جب مسلمان ہوئے, 38 سال کے تھے جب دنیا سے چلے گئے. شیخ اتنی مختصر زندگی میں, اتنے تھوڑے سے ٹائم میں, ابھی ایک اہل علم کے بارے میں
میں ان کو نہیں جانتا، لیکن ان کی بات ہوئی کہ تھوڑے سے ٹائم میں اللہ نے ان کو بڑی عزت دی۔ اتنے تھوڑے سے ٹائم میں عزت یہ ملی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ معاذ بن جبل مجھے تجھ سے محبت ہے۔ اور ایک دن بیٹھے بیٹھے فرمایا، جو کہ صحیح السند ہے، قیامت والے دن انبیاء کی قیادت میں کروں گا، علماء کی امامت آپ کریں گے۔ اتنا بڑا اعزاز نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل کو دیا۔ یمن والوں کو خط لکھا، سب سے بہترین ذہین ترین طالب علم کو میں گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں۔ لگام پکڑ کے سواری کی، مدینہ سے الوداع کیا۔ اتنی محبت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ بن جبل کے ساتھ۔ مسند احمد میں روایت ہے، فرمایا میری امت میں اگر کوئی حلال اور حرام کے بارے میں سب سے زیادہ کوئی مسئلے جانتا ہے تو معاذ بن جبل جانتا ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا میری موجودگی میں اگر کوئی ان سے سیکھنا چاہتا ہے تو قرآن کریم ان لوگوں سے سیکھے۔ معاذ بن جبل کا بھی نام ان میں آتا ہے۔ اتنی عظیم ہستی تھی، صرف 20 سالوں کی اتنی کمائی ہے اور محبت بھی ہے اور سب کچھ ہے، اور آخر میں شہادت کی موت بھی اللہ نے تعاون کی شکل میں دی۔ لیکن ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ ذرا غور سے سنیے گا، پھر بات ختم ہو جائے گی اس پر۔ ایک مرتبہ نماز لمبی کروائی، ایک مرتبہ یا ایک سے زیادہ مرتبہ نماز لمبی کروا دی۔ دیہاتی بندہ تھا، فصلوں سے تھک ہار کے آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہوا، کہتے ہیں معاذ بن جبل نے اتنی لمبی نماز پڑھائی ہے، میں آلریڈی تھکا ہوا تھا، برداشت نہیں ہوتا اتنی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں۔ ان ساری محبتوں کے باوجود حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل کو اپنے پاس بلایا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اپنی 3 مرتبہ فرمایا افتان افتان افتان، مطلب کہ تم ان کو آزمائش میں، امتحان میں، مشکل میں ڈالنا چاہتے ہو۔ اور وہ جو انداز تکلم تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا اور سخت تکلم تھا۔ اتنی محبتوں کے باوجود بھی آپ نے یہ برداشت نہیں کیا کہ میری امتیوں پر عبادت کی صورت میں بھی کسی پر بوجھ ڈال دیا جائے۔ حضور نے یہ کبھی گوارا نہیں کیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مرشد کامل کی علامت ہی یہ ہے، وہ امت کے بوجھ کم کرتا ہے، وہ بوجھ بڑھاتا نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بوجھ کم ہو جائیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن مضبوطی سے جیسے پکڑ کے رکھا ہوا ہے نا، ایسے پکڑ کے رکھیے گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے جب بہت ساری حدیثیں سنی کہ وضو میں پانی کم استعمال کرنا ہے تو کسی صحابی نے عرض کر لیا حضور ہم کبھی کبھی نہر کے کنارے پر ہوتے ہیں، یہ مرشد ہے، ہم نہر کے کنارے پر ہوتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ ہم وہاں پر پانی اضافی استعمال کر سکتے ہیں؟ اتنی رہنمائی کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں میں تمہیں نہر کے کنارے پر بھی وضو کرتے ہوئے یہی تلقین کرتا ہوں کہ ضرورت سے زیادہ پانی نہیں اٹھا سکتے، صرف ضرورت کے مطابق چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو، ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے میں ادب سے کہتا ہوں گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، میں ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھے رب پر یقین نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھے رب پر یقین نہیں، بس میں ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ مجھے فرصت نہ ملی ایک نماز کی، مجھے فرصت نہ ملی ایک نماز کی، کئی بار چپ ہوا مؤذن آذان کہتے کہتے۔ ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے یہ مہینہ کیا ہے، ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے یہ مہینہ کیا ہے، شرم کے مارے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا اس نے، میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا اس نے، میں گر گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ بات سن کر اس نے چپ سادھ لی اقبال، یہ بات سن کر اس نے چپ سادھ لی اقبال۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے۔ میرے بھائیو جب تک آپ مرشد کامل کی کانفرنس تو کروا رہے ہیں لیکن جب تک پورے طریقے سے ان کی اطاعت اور فرما برداری میں نہیں آتے اس امت کے بوجھ ہلکے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ میرا جو وقت آپ سے عرض کیا تھا پورا ہو گیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔